ظاہر سیلابی صورتحال ہے تو پھر وہ واٹر سٹوریج کے حوالے سے بات ہوتی ہے، پھر ڈیمز کی بحث زیر بحث آتی ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان تھا کالا باغ ڈیم کے حوالے سے، وہ ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گیا. پارٹی نے بہت واضح طور پہ اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا. سوچ یہ ہے کہ مطلب ایک بحث انیشیٹ تو ہو اور بات ختم کر مطلب اس پہ اختلافات ختم کر کے یہ کالا باغ ڈیم کی طرف جایا جائے، چونکہ ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جن چیزوں پر آبجیکشن نہیں ہے جتنے ڈیمز میں، لیٹس گو ایٹ ود دیم. کالا باغ ڈیم از اے نان اسٹارٹر ٹو بگن ود. اس پر تو یہ بات ہوگی اور پھر سیاست یا بیانات کہیں جینون کہیں فیک بیانات شروع ہو جائیں گے. دیکھیں بادامی صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارا ایک المیہ سمجھ لیں، المیہ ذرا سخت لفظ ہے، مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ میڈیا کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں فارمل ہوتی ہیں جو پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے یا حکومت کی پالیسی ہوتی ہے، اور کچھ اس میں ایسی گفتگو ہو جاتی ہے جو کسی شخص کی، کسی فرد کی ذاتی رائے ہوتی ہے. صحیح ہے. اصل میں ہمارے پھر جو بات ہو جاتی ہے اس طرح کی، تو اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے ڈیبیٹ میں ڈال کے اس سے کئی اور معنی نکال لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سارے ایشو جو ہے نا وہ ہوتا کچھ ہے اور نظر کچھ آنے لگتا ہے. اصل میں اسلام آباد میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، اور ان وے میں اس کو انفارمل گفتگو کہوں گا، میں خود بھی موجود تھا. تو بات کچھ اور ہو رہی تھی اس وقت سیلاب کے بارے میں، اور اوور آل یہ بات ہو رہی تھی کہ ملک میں سیاست کو سے جو ہے وہ اس کو ترجیح نہیں دینی چاہیے اور ریاست کو ترجیح دینی چاہیے. تو اس میں چیف منسٹر صاحب نے گفتگو کے دوران کہا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک میٹنگ تھی جس میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وہ بھی شریک تھے، اور اس میں انہوں نے کوئی پریزنٹیشن دی کہ جی سیاست کو جو ہے وہ سیکنڈری امپورٹنس دینی چاہیے اور ریاست کو اہمیت دینی چاہیے. تو کہتے ہیں وہاں پر جو مختلف ایشوز ڈسکس ہوئے ان میں میں نے پھر پوائنٹ میں اپنی گفتگو میں یہ پوائنٹ ریز کیا کہ کالا باغ ڈیم بھی ایک نیشنل ایشو ہے، اور اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. بس اتنی سی بات انہوں نے کر دی. تو اس پر جو ہے وہ صحافیوں نے جو موجود تھے انہوں نے اس کو بس اور ایشو بنا دیا کہ جو انہوں نے کالا باغ ڈیم کے بنانے کا مطالبہ کر دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. کوئی فارمل مطالبہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہ کیا گیا تھا، اور نہ ہی اس وقت ہمارا کوئی اس طرح کا ارادہ ہے. اس وقت صرف یہ اس وقت بات صرف ایک اوپینین پہ ہوئی تھی. سی ایم صاحب نے کہا کہ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمز بننے چاہیے، اور کالا باغ ڈیم بھی ان کے خیال میں جو ہے وہ ضروری ہے. پانی کا جو ہمارا ایشو ہے، پاور کا جو مسئلہ ہے، بجلی کا، یہ سارے مسائل جو ہیں یہ بڑے ڈیمز کے متقاضی ہیں، اور کالا باغ ڈیم از ون آف دیم. لیکن اس کے بارے میں جہاں تک پارٹی کی رائے کا تعلق ہے تو خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے بار بار یہ کہا ہے، ماضی میں ان کی کئی تقاریر ریکارڈ میں انہوں نے کہا کہ ہم اگر کالا باغ ڈیم کے بارے میں بات کریں گے تو تب کریں گے جب قومی اتفاق رائے ہوگا. اب قومی اتفاق رائے میں سندھ صوبے کا بھی ایک نقطہ نظر ہے، پنجاب کا اپنا ہے، اور خیبر پختونخوا کا بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ایک ہی رائے ہوئی اس موقع اس موضوع پر خان صاحب اور گنڈا پور صاحب کی، یا مختلف ہوئی؟ گنڈا پور صاحب نے تو میں پھر کہوں گا نا کہ ایک جنرل اپنی پرسنل رائے، جی میں ذاتی رائے کا ہی پوچھ رہا ہوں، جو کہ ظاہر اتفاق یا اختلاف سے ہو سکتی ہے اپنی لیڈر کی صورت میں. پارٹی پالیسی ایک بات اور ہوتی ہے، ایک ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے کسی کی. جی بالکل. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں جو خان صاحب نے بھی کی ہیں اور پارٹی کا بھی یہ موقف ہے کہ اگر کسی سٹیج پر کالا باغ ڈیم بنانے کی طرف کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو تبھی ہوگی، اور پارٹی اس کو تبھی سپورٹ کرے گی اگر قومی اتفاق رائے ہوگا تو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. لیکن اس کے علاوہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈیمز کی ضرورت ہے، پانی کو سیکیور کرنے کی، محفوظ بنانے کی بھی ضرورت ہے، اور بجلی کی بھی ضرورت ہے. ہائیڈرو الیکٹرک پاور جو ہے وہ ہمارے لیے توانائی کا سب سے سستا ترین ذریعہ ہے، اور اگر ہم اس پہ توجہ دیتے تو شاید آج ہمیں یہ کرائسس سے بھی نہ گزرنا پڑتا جو بجلی کی وجہ سے پورے ملک کو درپیش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات گنڈا پور صاحب نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے بالکل کوئی پارٹی پالیسی نہیں کی تھی، نہ ہی یہ کوئی ہمارا کوئی حکومت کا موقف ہے. یہ ان کا ایک گفتگو کے دوران ایک سیکنڈری ثانوی حیثیت کی بات تھی جو ان کے منہ سے نکل گئی، اور بس وہ میڈیا نے اس کو اٹھا کے ایک ایشو بنا دیا، اور پھر اس پہ جو ہے پارٹی کے بعض لوگوں نے بغیر بات کو سمجھے بیانات بھی دینے شروع کر دیے کہ جی یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ یہ پارٹی پالیسی ہے، اور ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کی تھی، لیکن وہ ان کے منہ میں الفاظ دینے والی بات شروع ہو گئی. کسی نے ایک بیان دے دیا، کسی نے دوسرا بیان دے دیا. تو میں اس کی اسی طرح وضاحت کروں گا کہ اٹ واز ناٹ وٹ ہی مینٹ ٹو سے. ایکچولی وہ ایک جنرل بات کر رہے تھے اور بات کو کسی اور طرح لے جا رہے تھے. موونگ فارورڈ ہم نے دیکھا کہ یہ کوئی قیاس آ رہا ہی نہیں، بلکہ خود عمران خان صاحب کے ٹویٹ
کا ایک ٹویٹ کا آغاز یہ ہوا, اس کا خلاصہ یہی تھا کہ بھائی گنڈاپور صاحب کو یعنی کہ مجھ سے فریکوینٹ ملاقاتیں ہونی چاہیے, اگر وہ ملاقات فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہی تو وہ کیوں عدالت کا رخ نہیں کرتے. ایک تو درخواست دائر کی بھی جس پہ اعتراض لگا کر واپس کر دیا گیا, لیکن اس ٹویٹ کے بعد کیا دوبارہ عدالت کا رخ کیا ہے اپنے علی امین صاحب نے؟ چونکہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ بذریعہ ٹویٹ کہا کہ بھائی عدالت کا رخ کریں اور وہاں سے کوشش کریں کہ آپ کی اور میری ملاقاتیں مور فریکوینٹ ہو سکیں. دیکھیں, ٹویٹ سے قطع نظر عمران خان صاحب سے میری جو لاسٹ ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے خود مجھے بھی یہی کہا ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آ رہا, اور میں نے انہیں بتایا اور سمجھایا کہ ان کو اجازت نہیں دی جا رہی, انتظامیہ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے ان کو اجازت نہیں دی جا رہی, اور کافی عرصے سے وہ باوجود کوششوں کے ناکام رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے, اور اسی لیے جو ہے کافی ہمارے مسائل بھی بنے ہیں. مطلب گنڈاپور صاحب بطور وزیر اعلیٰ خان صاحب کے ساتھ کسی بھی پالیسی ڈسکشن میں بات نہیں کر سکتے, کسی پالیسی میٹر کو ڈسکس نہیں کر سکتے. تو خان صاحب نے اس وقت بھی یہ کہا تھا, مجھے بھی کہا تھا کہ وہ کورٹ میں کیوں نہیں جاتے, تو میں نے خان صاحب کو یہ بتایا تھا کہ وہ ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پٹیشنز پینڈنگ ہیں, اس کے باوجود عدالت جو ہے, عدالت کے احکامات کے باوجود حکومت ان کی ملاقات نہیں ہونے دے رہی. تو پھر خان صاحب نے سپریم کورٹ کا کہا, گنڈاپور صاحب سپریم کورٹ میں بھی گئے, سپریم کورٹ میں ان کی ایک پیشی بھی ہوئی, جس کو بھی پھر میڈیا میں اس کو تھوڑا سا کنٹروورشل بنا دیا گیا کہ جی وہ ایک مخصوص جج کے آگے ان کی پیشی ہوئی, لیکن بہرحال وہ کیس ہے اور ابھی تک سپریم کورٹ میں وہ کیس موجود ہے, اور ہمارے وکیل اس کی پیروی بھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی پروگریس نہیں ہوئی. تو جیسے ہی کوئی حکم آئے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ پھر عدالتوں کے احکامات کا احترام کرتے ہوئے جیل انتظامیہ انہیں اجازت دے اور ملاقات ہو. خان صاحب کے پی کے میں ایک آپریشن کے حوالے سے بار بار بات کرتے ہیں, میرا اسپیسیفک سوال ہے ایز ریپرزینٹیٹو سی ایم کے پی کے, رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک از دیر اینی کائنڈ آف آپریشن گوئنگ آن ان کے پی کے؟ ناٹ ایٹ آل جی, کوئی فارمل آپریشن نہیں ہے, کوئی ایسی فوجی آپریشن نہیں ہے. ہاں البتہ جہاں جہاں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملتی ہے تو وہ تو ظاہر ایک معمول کی بات ہے, وہ تو کہیں بھی پورے پاکستان میں تو اپلائی کرتا ہے, ظاہر ہے کہ جب بھی تو وہی طریقہ کار ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جن کو کہا جاتا ہے, اور وہ روزانہ ہو رہے ہیں, آج بھی ہوئے ہیں, کل بھی بنو میں ایک حملہ ہوا, وہ بھی ایک آپریشن ہی تھا, اس کے بعد بھی ہوئے ہیں. تو اور کوئی باقاعدہ آپریشن لانچ ہونے کا امکان بھی نہیں ہے, ایسی کوئی تیاریاں بھی نہیں ہے مستقبل قریب میں؟ میرے معلومات کے مطابق تو کوئی بھی نہیں ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ ابھی اس وقت کوئی ایسے بڑے پیمانے پر ضرورت ہے. البتہ بعض اوقات جہاں پر دہشت گردوں کی موجودگی ہوتی ہے یا کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے پھر فوج, پولیس اور ایف سی وغیرہ اور جو دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ مشترک آپریشن کرتے ہیں اور انہیں جواب دیتے ہیں, لیکن ایسا کسی گرینڈ لیول پہ ابھی تک میری معلومات کے مطابق میں بھی شاید خان صاحب بریف نہیں ہوئے صحیح سوال ہے, کیونکہ ان کے بھی ٹویٹس آپ نے دیکھا ہوگا, اندازہ ہوتا ہے نا کہ ان کو بھی لگ رہا ہے کہ کوئی آپریشن شروع نہ ہو جائے, وہ کہتے ہیں علی امین کچھ یعنی کے پی کے میں ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے, اور وہ تو ان کو تاثر شاید ان کو کچھ اور ہے, اس لیے شاید نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بالکل کوئی غلط تاثر نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, ہی فلی انڈرسٹینڈس کہ اس وقت وہاں پہ کے پی میں دہشت گرد تنظیمیں اور دہشت گرد گروہ جو ہیں وہ مصروف عمل ہیں, لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایک فارمل آپریشن اس طرح سے ہو جس میں بڑے پیمانے پر لوگوں کا انخلا کیا جائے اور لوگوں کا نقصان ہو. تو ایک یہ بات ہے, اس لیے وہ بار بار تاکید ایشو کرتے رہتے ہیں, اور میرے خیال میں ان کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو کے پی کی حکومت سمجھتی بھی ہے, اور ہم ان کو نوٹس بھی لیتے ہیں, اور اسی وجہ سے انہی کی ہدایات کے مطابق ایسا کسی گرینڈ پیمانے پر آپریشن کی نہ اجازت دی گئی ہے, اور نہ ہی مجھے کوئی امکان نظر آتا ہے کہ مستقبل میں ایسا کوئی آپریشن. ٹورڈز دی اینڈ آنریبل سی ایم نے 12 جولائی کو کہا تھا کہ 90 دن میں خان صاحب کو رہا کرانا ہے, ورنہ پھر ہم سیاست چھوڑ دیں گے. تو یہ 12 اکتوبر کو ختم ہو رہے ہیں 90 دن. چلیں 12 اکتوبر آنے دیں, پھر دیکھ لیں گے. پھر آپ سے 11 اکتوبر کو سوال پوچھیں یہ والا پوچھ لیں بس. آپ نے تو اپنے ٹی وی شو بھی چلانے ہیں نا. نہیں میں سر بیان دے رہے ہیں, تو میں نے کہا چیف ایگزیکٹو کہہ رہے ہیں کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا, تو میں نے کہا پوچھنے پریشانی ہو رہی تھی. سیاست میرے خیال میں اگر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لیڈر پاکستان کو لوٹ مار کرنے کے بعد اور ایکسپوز ہونے کے باوجود سیاست کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کو جواب دینے کے لیے میں تو سی ایم صاحب کو یہی کہوں گا کہ ان کا مقابلہ کریں, کوئی ضرورت نہیں ہے سیاست چھوڑنے کی. لیکن بہرحال ان کا دعویٰ ہے, ابھی دیکھیں, ابھی 12 اکتوبر بہت دور ہے, لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز.